ٹھیک ہے، اگر بولتے رہے پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ایک روز تو دنیا سے یوں بھی ہی تو جانا ہے، ایک روز ہمیں دنیا سے یوں بھی ہی تو جانا ہے۔ حضرت محمد علی ظہوری نے کہا تھا کہ یہ آرزو نہیں کی دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کی دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ جان بھی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے امام حسین حضرت علامہ سید مخلص رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بس آپ حضرات بیٹھ جائیں، سید صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں آ جائیں، سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، بس حضرت ہیں تو آپ حضرات بیٹھیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ایک روز ہمیں دنیا سے یوں بھی ہی تو جانا ہے۔ حضرت محمد علی ظہوری نے کہا تھا کہ یہ آرزو نہیں کی دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ اور سید صاحب قبلہ کے میرے امام نے فرمایا ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں انہیں مان گیا۔ جاوید بھائی حضرت جاوید صدیقی گونڈوی نے کہا ہے کہ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار میری ہر خوشی مدحت ہے آپ کی، اور سرکار میری ہر خوشی مدحت ہے آپ کی، اور سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، اور سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر، سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر، سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی، سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی، اور سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی، سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی۔ اچھا یہ بتائیں ایک شعر میں امام حسین کی بارگاہ میں پڑھوں کہ آپ حضرات سبحان اللہ کہیں گے؟ اچھا کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ سبحان اللہ کہیں گے؟ ذرا ہاتھوں گڑائے بولے لبیک یا حسین، اور محبت سے بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں مولا حسین کی بارگاہ میں، حضرت علامہ سید مخلص رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مشاہد رضا صاحب قبلہ، یہ سب منبر شریف پہ ہیں، ان سب کی موجودگی میں بھائی مولانا جاوید صاحب قبلہ، مولانا شریف صاحب قبلہ، ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، ماشاءاللہ بھائی، شہنواز صاحب قبلہ کی شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، یعنی کہیں سے نام 72 نہیں جھکا، شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، یعنی کہیں سے نام 72 نہیں جھکا، اور طاقت لگا لی پوری کی پوری یزید نے، لیکن میرے حسین کا ایک سر نہیں جھکا، طاقت لگا لی پوری کی پوری یزید نے، نعرہ رسالت،
रिसालत या रसूल अल्लाह। फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। वाह भाई वाह वाह। ताकत लगा ली पूरी की पूरी यजीद ने, यजीद ने, ताकत माशाअल्लाह लगा भाई। ली पूरी की पूरी यजीद ने, ये यानी ताकत लगा ली पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। हज़रात सरजमीन इलाहाबाद से तशरीफ लाने वाला एक अच्छा लहजा जो मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखता है, जिसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा जिसके दिल की आवाज में खूबसूरती है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी मखमली आवाज का मालिक है। और जब वो अजीम लहजा माइक पे तशरीफ लाता है, हर सुनने वाला ये कहता है काश ये बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ होता तो मैं कितना खुश नसीब होता। यार इतनी कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहा है, जितनी उम्र में हमारे आपके घर के बच्चे जो है ठीक से अपने बाप का नाम भी नहीं ले सकते हैं, इतनी कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान का सफर करने वाला लहजा जिसे आज पूरा हिंदुस्तान भाई समीर इलाहाबादी के नाम से जानता और पहचानता है। अगर आप हज़रात उस लहजे को सुनना चाहते हैं तो सारे लोग अपने हाथों को उठाएं और नारे का जवाब दे दें, नारे तकबीर। सारे लोग उठाएं, सारे लोग उठाएं, एक भी हाथ नीचे ना रहे। मौला हुसैन के नाम का अलम बना करके सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैज़ान इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। है मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। समीर भाई अगर इसकी जरूरत ना हो तो ऐलान कर दे, यहाँ मदरसे के तलबा बहुत मुस्तैद बैठे हैं। हाँ कि मदीने के सफर का जो इरादा करके देखेंगे यकीनन मुस्तफ़ा हालात उनके घर का देखेंगे। हज़रात वाकई आज के इस इजलास को आप हज़रात ने एक यादगार इजलास में तब्दील कर दिया है। मैं शेख तरीक़त पीर कामिल हुज़ूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयद नूर अशरफ साहब क़िबला के कदमों की बरकतों से मुबल्लिगे हक़ व सदाक़त हज़रत अल्लामा सैयद मुखलिस रज़ा साहब क़िबला के तकरीर की एक छोटी सी चादर ओढ़ने वाले तमामी सामीन को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा भाई अब्दुल रहमान साहब क़िबला को, इनके कमेटी के जितने भी कीमती अहबाब हैं, इन हजरात को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज की इस चंडरिया की सरजमीन पर मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में इतने अच्छे खतीब का इंतखाब किया है, कसम खुदा की, कि जो अपने तकरीर को किस्सों या तहकहों को फरोग दे करके नहीं कामयाब करते, या अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला कीमती जुब्बा व दस्तार का सहारा नहीं लेते हैं। कसम खुदा की हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी अपने तकरीर को कामयाब करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं। बहुत अच्छे खतीब हैं, इतने अच्छे खतीब जिनकी तकरीर को सुनने के लिए लोग रातों को उठ उठ करके जलसे गाह में आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स आते हैं, वकीला आते हैं और जजेस हजरात आते हैं। अगर आप हजरात यही हैं तो मैं आप हजरात से यही कहूंगा कि आज आप हजरात हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला की तकरीर से फायदा उठा लें। जितने हजरात बैठे हैं मैं सारे हजरात को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस सारे लोग एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाए, बोले लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। एक शेर में खातून जन्नत की बारगाह में पढ़ता हूँ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला हैं, तमाम तर उलमा इकराम हुजूर सैयद नूर अशरफ साहब क़िबला हैं, कि लफ्ज कमतर हो गए हर बात छोटी हो गई। कि लफ्ज कमतर हो गए हर बात छोटी हो गई, दुश्मनाने दीन की औकात छोटी हो गई, और अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का ये मिजाज एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। फातिमा की बंदगी
فاطمہ کی بندگی کا یہ مزاج، اللہ اللہ فاطمہ کی بندگی کا یہ مزاج، ایک ہی سجدہ کیا اور رات چھوٹی ہو گئی، ایک ہی سجدہ کیا اور رات چھوٹی ہو گئی۔ اور مفتی صاحب قبلہ کی حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی۔ یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا، زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی۔ یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا، زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی، زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی۔ کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے، تعبیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے، اور تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں، زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے، زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے، زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے، زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے۔ حضرات یہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ ہیں، جانتے ہیں آج تقریباً 3-4 سال قبل جو ہے ان کو ڈاکٹر نے جو ہے بالکل منع کر دیا تھا مائک پہ آنے کے لیے، اس قدر جو ہے ان کی طبیعتیں خراب ہوئی، بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا انہوں نے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ جب سے شہزادہ مولائے کائنات حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ خانقاہ عالیہ قادریہ بڑی سرکار بلگرام شریف کی سرزمین پہ جب حضرت کے پاس جو ہے مفتی صاحب قبلہ گئے ہیں نا، تو حضرت نے یہی کہا تھا کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، ابھی رب کو بہت کام لینا ہے آپ سے، جانتے ہیں ورنہ ڈاکٹر نے تو یار ان کو منع کر دیا تھا۔ تب سے میں جب یہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب رہتے ہیں تو میں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب زبر ہی کیا زیر بولے گا، اہل حق کا دلیر بولے گا، اب زبر ہی کیا زیر بولے گا، اہل حق کا دلیر بولے گا، اہل حق کا دلیر بولے گا۔ اب دشمنوں خیریت نہیں تیری، دشمنوں خیریت نہیں تیری، میرے مرشد کا شیر بولے گا، دشمنوں خیریت نہیں تیری، میرے مرشد کا شیر بولے گا۔ تو حضرات آئیے بلا تاخیر آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک جتنے بھی قیمتی افراد بیٹھے ہیں، سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو مولا عباس کا علم بنائیں اور حضرت علامہ مفتی حماد رضا کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ ایک بھی ہاتھ نیچے، نعرہ تکبیر، اے ماشاءاللہ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، محافظان مسلک اعلیٰ حضرات، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے آپ حضرات بیٹھے رہے، تھوڑا مجھے جہاں تک محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ افراتفری کا ماحول آپ حضرات نے بنا کر کے رکھا ہے، اور یقین مان لیں کہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، بس تھوڑی دیر میں حضرت منبر شریف پہ تشریف لائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج آپ انہی کا نام دیکھ کر کے جلسے میں آئے ہیں، انہیں کی تقریر سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، لیکن حضرات یقین مانیں کہ آج کے جلسے میں ہندوستان کے عظیم شاہکار بھی تشریف رکھتے ہیں، کہ جسے آج بھائی محترم قاری ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ ثم مسعودی کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، اور بھائی قاری سمیر صاحب قبلہ الہ آبادی، یہ دو عظیم لہجے ہیں جو ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں کو اپنی مٹھیوں میں قید کر کے رکھا ہے۔ ان سے بھی ہمیں آپ حضرات کو جی بھر کے نعت و منقبت کے اچھے اشعار کو سماعت کرنی ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے ایک کلام بہت پہلے کہا تھا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، آواز آپ تک پہنچی نا آواز؟ آپ حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ میں جو ہے نعت خوانی بھی کر لیتا ہوں، ثنا خوانی بھی کر لیتا ہوں، اور جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو ان کی قرآن خوانی بھی کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ میں شعر پڑھوں گا مجمع میں آگ لگ جائے گی، مجمع میں ہنگامہ سا ہو جائے گا، یہ لفظ بھی کہتے سمیر بھائی اب تو ڈر لگتا ہے کہ میں نعت کا شعر پڑھوں گا ہنگامہ ہو جائے گا، مجمع میں آگ لگ جائے گا۔ جیسے آج جو ہے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے لاک ڈاؤن کے پہلے جو ہے ایک ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ
آج میں مشاعرے میں جا رہا ہوں اور غزل کا ایسا شعر پڑھوں گا کہ مجمع میں آگ لگا دوں گا، تو بیوی نے کہا تھا کہ گھر میں ماچس نہیں ہے، چولہے ہی میں آگ لگا دوں گا۔ واہ 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 کیا بات ہے بھائی، واہ 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 بھائی، واہ چولہے واہ، ہی میں آگ لگا دوں گا۔ کیا جملے ہیں بھائی، واہ واہ تو واہ۔ ایسا نہیں ہے حضرات، دیکھیں آپ یہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کے تھوڑی بہت نیکیاں جو ہے اپنے زنبیل میں اکٹھا کر لیں، تاکہ ہمارے آپ کے نام اعمال کے نیکیاں جو ہے تھوڑی بہت وزن ہو جائے، تاکہ کل بازار محشر میں ہمارے آپ کے لیے، ورنہ یار یہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج اتنی گرمیاں ہیں نا، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے۔ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے کھانے کا انتظام میرا رب کرے، لیکن کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ ہمارے آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ آج ہم جو ہے جلسوں کو بالکل تفریح گاہ بنا کر کے رکھے ہیں۔ ہم جلسے میں یہ سوچ کر کے آتے ہیں کہ چل رہے ہیں، کسی شاعر کو اچھا سنیں گے، اگر کوئی اچھا شاعر ہوگا تو ہم سنیں گے، ورنہ راہ فرار اختیار کریں گے۔ یقین مانے کہ اگر نعت کی بات جب آتی ہے نا، تو آپ 1450 سال پیچھے جائیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف لگاتے تھے اور حضرت حسان ابن ثابت انصاری کو ممبر پہ بٹھا کر کے میرے آقا خود اپنی نعت سنا کرتے تھے، تو نعت کے درمیان میرے آقا اپنی چادر کو حضرت حسان ابن ثابت کو انعام کے طور پہ دیا کرتے تھے۔ اے کیا بات ہے، ماشاءاللہ بھائی، محفلیں ہیں، نعت سبحان کی اللہ، محفلیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی آرکیسٹرا کی محفل نہیں ہے یا کوئی قوالی کا اسٹیج نہیں ہے کہ جہاں پہ سازندے جو ہے اپنی جھنکاروں کے سائے میں ہمیں اور آپ حضرات کو یہاں پہ بیٹھنے پہ مجبور کرے۔ یہاں تو قسم خدا کی اللہ اس کے رسول کی محبتیں ہی ہمیں لا کر کے بٹھا سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہی لا کر کے بٹھا سکتا ہے۔ تو ذرا ایک مرتبہ پھر آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، مولا حسین کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا حسین، یا حسین۔ اے قلندر، آپ بھی سبحان اللہ کہو، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بہت بڑے قلندر آدمی ہیں، آپ انہیں دیکھ کر کے سبحان اللہ کہیے گا، ٹھیک ہے؟ جب یہ ہمارا قلندر سبحان اللہ کہے تو آپ حضرات سبحان اللہ کہیے گا، اگر قلندر خاموش رہے تو آپ حضرات سو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ بولیں گے نا آپ حضرات؟ یا آئیے آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ دیکھیے میرا کام ہے شعر پڑھنا، آپ کا کام ہے سبحان اللہ کہنا۔ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے تو مزہ آئے گا، ورنہ یہ کام کر لے کہ کمپرومائز کر لیں آپس میں، آپ شعر پڑھیں میں سبحان اللہ کہوں، ہے کہ نہیں؟ ایک کام تو آپ کو کرنا ہوگا، چاہے آپ سبحان اللہ کہیں یا شعر پڑھیں۔ اگر سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں تو نبی کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایسے ہی آپ حضرات بولتے رہے، تب میں سمیر الہ آبادی کو لا کر کے مائک پہ کھڑا کر دوں، ورنہ قسم خدا کی اس وقت مجھے اتنا اختیار ہے کہ میں ان کی نعت کو روک کر کے یہاں پہ حضرت علامہ سید مخلص رضا صاحب قبلہ کی تقریر بھی کروا سکتا ہوں۔ صحیح صحیح